المجيد في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. یہ صورت مدثر ہے. اس مقام ذیشان پر اللہ رب العزت نے جنتی لوگوں کے درمیان اور جہنمی لوگوں کے درمیان ایک مکالمہ پیش کیا ہے. جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو وہ سوال کریں گے کہ ہمارے ساتھ فلاں بندہ رہنے والا، ہمارے ساتھ کاروبار کرنے والا، آج وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، وہ کدھر گیا؟ تو اللہ رب العزت ان کی لائیو بات کرائیں گے، وہ ان کی بات سن بھی رہے ہوں گے اور ان کو اپنی بات سنا بھی رہے ہوں گے. فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. وہ جہنمی لوگوں سے سوال کریں گے کہ تم کو جہنم میں کون سی چیز لے کر آئی؟ تو جہنمی آگے سے جواب دیں گے، وہ 4 جواب دیں گے. قالوا لم نک من المصلین. پہلی بات وہ یہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. اور دوسرا کام یہ ہم کرتے تھے کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اور تیسرا کام وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. اہل باطل کے ساتھ مل کر ہم حق والوں کو باتیں کیا کرتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، ہمارا یقین نہیں تھا کہ قیامت آئے گی. تو حتیٰ اتانا الیقین. پھر اچانک ہم کو موت نے آن لیا. یہ 4 باتیں انہوں نے کی ہے. تو پچھلے ہفتے ہم نے ایک بات پڑھی تھی، قالوا لم نک من المصلین، کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. اور جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، یہ ہم نے پچھلے ہفتے پڑھ لی ہے. تو آج ہم یہ پڑھیں گے وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. یعنی اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس بہت کچھ تھا لیکن ہم مسکین کا خیال نہیں کرتے تھے. تو مسکین کہتے کسے ہیں؟ مسکین وہ بندہ ہوتا ہے کہ جس کے اخراجات زیادہ ہوں اور اس کی آمدنی کم ہو. یعنی ایک بندے کا خرچہ 1500 روپیہ ہے اور اس کی آمدنی 700 ہے یا 600 یا 800 ہے، تو اس بندے کو مسکین کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها ودعاها جیرانک. فرمایا کہ جب تم کچھ شوربے والی ہانڈی پکواؤ تو فاکثر ماءها، اس کا پانی تھوڑا سا زیادہ کر دو، ودعاها جیرانک، اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، اپنے محلے داروں کا. اگر کوئی مسکین ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے تو فرمایا کہ اس کا تم خیال رکھو. تو ایک دوسرے حدیث کے اندر اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی. فرمایا کہ اوپر والا جو ہاتھ ہے نا وہ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی السلام نے دینے والے کی اہمیت، اس کی فضیلت بیان کی ہے. فرمایا کہ دینے والا وہ بہتر ہے لینے والے سے. تو یہ مسکین کا خیال رکھنا یہ بہت بڑا کام ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہاں پر اللہ رب العزت نے مومن کی اوصاف بیان کیے ہیں. فرمایا کہ مومن کون ہوتا ہے؟ وہ مسکینوں کا خیال کرتا ہے، قیدیوں کا خیال کرتا ہے، یتیموں کا خیال کرتا ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے بھی بہت زیادہ واقعات آتے ہیں کہ وہ مسکین کا، یتیم کا اور قیدیوں کا بہت زیادہ وہ خیال کیا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی چونہ مہمانوں کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بیان بھی کی ہے اور انہوں نے کر کے بھی دکھائی ہے. یہ 6واں پارہ ہے، اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے. یہ واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ فرمایا کہ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین.
اے نبی آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی بات نہیں آئی؟ کون سی بات؟ استغفروا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے آ کر سلام کیا، قال سلام قوم منکرون، تو ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور کہنے لگے کہ بھئی یہ لوگ اجنبی محسوس ہوتے ہیں، مسافر ہوتے ہیں، کیونکہ اس علاقے کے اندر اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، اپنے اہل کی طرف متوجہ ہوئے اور بھنا ہوا بچڑا لا کر ان کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ بھئی تم کھانا کھاؤ گے یا کھانا کھا کے آئے ہو یا کھاؤ گے یا نہیں کھاؤ گے، یہ نہیں کہا، بلکہ ان کے سامنے لا کر بھنا ہوا بچڑا پیش کر دیا۔ فقربہ الیہم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بچڑا ان کے سامنے پیش کیا، ان کے قریب کیا۔ قال الا تاکلون، تو اب جو مہمان آئے تھے انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا الا تاکلون، بھئی کیا مسئلہ، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تو فاوجس منہم خیفہ، اس دور کے اندر اگر کوئی مہمان کھانا نہ کھاتا تو سمجھا یہ جاتا کہ یہ بندہ کوئی نقصان پہنچا کے جائے گا، اس کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے۔ فاوجس منہم خیفہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے ڈر محسوس کیا، خوف محسوس کیا۔ تو قالوا لا تخف، وہ مہمانوں نے کہا کہ اے ابراہیم ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ وبشروہ بغلام علیم، ہم انسان نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ وبشروہ بغلام علیم، اور ہم تمہیں ایک بچے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا کہ یہ جو آنے والے یہ فرشتے ہیں، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام غیب کا علم نہیں جانتے، اگر جانتے ہوتے تو وہ بچڑا ذبح کر کے ان کے سامنے نہ پیش کرتے۔ تو جب انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے کہا کہ ابراہیم ہم انسان ہیں، ہم تو فرشتے ہیں۔ تو اس واقعہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام غیب کا علم نہیں جانتے۔ اچھا، وبشروہ بغلام علیم، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تمہیں خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، تو یہ جو باتیں ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ابراہیم کی باتیں اور فرشتوں کے درمیان جو باتیں انہیں وہ سن رہی تھی۔ تو پھر فسکت وجہہا، تو انہوں نے حیرانگی کے ساتھ اپنا ہاتھ اپنے چہرے پر مارا۔ وقالت عجوز لکیم، انہوں نے کہا کہ میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، بانجھ ہو گئی ہوں، میرے یہاں بچہ کس طرح پیدا ہوگا؟ یہ میرا شوہر بھی بڑا ہو گیا اور میں بھی بانجھ ہو گئی ہوں، بوڑھی ہو گئی ہوں۔ تو قالوا کذالک، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بات ہمیں نہیں پتا، یہ بات اللہ پاک نے کہی ہے۔ قالوا کذالک قال ربک، انہوں نے کہا کہ یہ کام اسی طرح ہی ہوگا، کیوں؟ قال ربک، تمہارے رب نے یہ بات کیا دی ہے، انہ هو الحکیم العلیم۔ تو بھئی اس واقعہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی جو ہے نا وہ محسوس کی جا سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ مشرکین مکہ تھے، وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پا رہے ہیں۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ جو مشرک تھے نا مکے کے، یہ حاجیوں کو ستو پلایا کرتے تھے، گرمی کے اندر ستو، ان کی جو ہے نا سیوا کیا کرتے تھے، اور بیت اللہ کو تعمیر کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ ان کا بیت اللہ کو تعمیر کرنا اور یہ حاجیوں کی خدمت کرنا یہ ان کے کام نہیں آئے گی، کیوں کہ یہ مشرک ہیں، یہ مومن نہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو اب انہوں نے بھی یہی بات کہی، انہوں نے کہا کہ قالوا لم نک من المصلین، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے دنیا کے اندر، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکین کا خیال نہیں کرتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم اہل باطل کے ساتھ مل کر حق والوں کو باتیں کیا کرتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، پھر اچانک ہم کو موت نے آن لیا ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں نا، یہ اگر ہمارے پاس اب وقت ہے، ہم نماز بھی پڑھ سکتے ہیں،
اللہ کے گھر بھی آ سکتے ہیں۔ دیکھیے اللہ نے صحت و تندرستی والی ہمیں زندگی عطا کی ہے، اور وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم مسکین کا خیال بھی کر سکتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ انسان کو، مومن کو اپنے مسلمان بھائی کا خیال کرنا چاہیے، اس کی تیمارداری کرنی چاہیے، اگر وہ بیمار ہو جائے اس کی تیمارداری کرنی چاہیے، اگر اس کو کوئی ضرورت پیش آ جائے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے۔ تو اگر اللہ رب العزت نے دسترخوان وسیع کیا ہے، اگر مال و دولت سے نوازا ہے، تو اپنے ارد گرد، اپنے دوست احباب میں جو حقدار ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز پڑھنے کی اور مسکین کا خیال کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔